سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین. آج میں ایک خبر دیکھ رہا تھا. یہ خبر تو ایک عالمی اخبار میں چھپی تھی. ایک بہت مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ سیارے کو اگر خطرہ ہے تو وہ ان ایکویلٹی سے ہے, سماجی ناہمواری سے ہے, دولت کی تقسیم سے ہے. یہی شاید آج ہمیں یہی ایشو ہمیں درپیش ہے. مگر آج ہم جب بات کریں گے, کیونکہ روزانہ پاناما کا ذکر تو ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا جب تک اس کا کسی طرف فیصلہ نہیں ہو جاتا. لیکن یہاں پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو انتہائی خوفناک ناہمواری ہے اور جس کے ہمیں بہت سے اثرات نظر بھی آتے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں. مگر اسی طرح سے آج میں نے ایک خبر جو ایک قانون میں ابھی ترمیم ہوئی 1984 کمپنیز ایکٹ میں, اس قانون کے تحت پرائم منسٹر صاحب کو اور منسٹریز کو یہ اختیار مل گیا کہ جو آپ کی پبلک اینٹیٹیز ہیں جس پہ آپ براہ راست جن کے سربراہوں کو آپ برطرف نہیں کر سکتے تھے, وہ اس لیے تاکہ کوئی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرے یا سرکار ان کو ناجائز طور پر تنگ نہ کرے. اس کے واقعات پہلے ہمیں کچھ نظر آئے, مگر آج ایک قانون بنایا گیا کہ جو جتنی ہماری اینٹیٹیز ہیں, بجائے پاور کو ڈیولوشن کرنے کے ہم اوپر کیوں لے کے جا رہے ہیں, اور اگر ہم اس معاشی ناہمواری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا طاقتوں کو ہم ایک ہاتھ میں مرکوز کر دیں گے, کیا ہم ایک معاشی آمریت میں بدل رہے ہیں مارشل لاؤں سے نکل کر. اس پہ بات کریں گے اور پھر اس سے پہلے اس قانون کا ذکر کریں گے 1992 جو پروٹیکشن آف ریفارمز ایکٹ کیا, جس کے تحت جتنے پیسے مرضی ہے آپ اٹھائیں, ڈالر اپنی مارکیٹ سے ایک اکاؤنٹ کھلوائیں, باہر لے جائیں, اندر لے آئیں, نو کوسچن وڈ بی آسک. تو کیا اس طریقے سے کیا ہم مونوپلیز نہیں کریٹ کریں. اور پھر ایف بی آر, یہ جو ہمارے ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ جو بالادست یا امیر یا عمراء ہیں ان پر ٹیکس لگائیں اور پیسے کی ترسیل کریں نیچے کی جانب, وہ ایسا روز اب تک جاری کیے چلے جا رہے ہیں, ٹیکس میں چھوٹ دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں عوام پر 70 سے زیادہ ٹیکسز ہیں. کیا اس سے ناہمواری سماجی نہیں بڑھے گی, اور سماجی ناہمواری بڑھے گی تو اس کے نتیجے کیا نکلیں گے. اس کا نتیجہ ایک تو آج ڈان کے اخبار میں دیکھ لیں, جو سٹینٹڈ گروتھ ہے, شرم آتی ہے وہ فگرز دیکھتے ہوئے کہ اگلی آدھی نسل معذور بچوں پر مشتمل ہے جو جب بڑے ہوں گے تو ویسٹڈ گروتھ ہوگی. انگریزی میں جسے سٹنٹڈ گروتھ کہتے ہیں, اردو میں جس کا مطلب ہے کہ ان کے اعضاء مکمل طور پر نشو و نما نہیں پا سکیں گے. ایک معذوروں کی قوم ہم بنتے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ اس کی اور بھی ڈائمنشن ہے. میں مثال دے دیتا ہوں, جنگ میں جو الیکشن ہوا تمام لبرل پارٹیز کو پنش کر دیا ہم نے دیکھا, اور ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ مذہبی جماعت آؤٹ فٹ جو ہے اس کو اتنے ووٹ ملے. تو کیا ہماری جو لبرل پارٹیز ہیں اپنی ان پرو سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی وجہ سے اور اپنے اللہ تلالوں کی وجہ سے اس مبینہ دھاندلی اور جو جسے آپ کہتے ہیں بدعنوانی کی وجہ سے گراؤنڈ تیزی سے لوز کر رہے ہیں, جس طرح ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے, جس طرح ٹرمپ جیت رہا ہے, یہاں پہ رائٹ ونگ طاقتیں جیت رہی ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. تھوڑا بہت پاناما کا ذکر بھی کریں گے کہ بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کے بغیر. پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کر, پی ٹی آئی کی زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, محترمہ شیلا رضا پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہمارے ساتھ ہیں, اور جناب رانا افضل صاحب مسلم لیگ نون سے بڑے دھیمے لہجے میں مگر بڑی محکم بات کرتے ہیں. جناب رانا صاحب, میں بات کا آغاز آپ سے کروں گا کیونکہ ایک تو آپ سٹنگ گورنمنٹ کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں. یہ فرمائیے کہ جتنے قوانین آپ بنا رہے ہیں, چلیں قطع نظر اس بات کے کہ وہاں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا, ساری کیبنٹ تو ادھر لگی ہوئی ہے, دفاع میں اپوزیشن لگی ہوئی ہے آپ کو ملائن کرنے میں, یہ جو قوانین آپ بناتے ہیں جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آپ طاقت کو ہاتھوں میں مرتکز کر کے اس معاشی آمریت کو مزید مستحکم کر رہے ہیں, اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے جناب رانا صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا. آپ نے, میرا خیال ہے یہ جو ابھی کمپنیز آرڈیننس ایس سی سی پی کا قانون آیا ہے کمپنیز کے بارے میں, اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو بھی قانون میں رد و بدل ہوتی ہے, تبدیلی ہوتی ہے, وہ آپ کے تجربات کی وجہ سے ہوتی ہے, اور جو تجربات آپ کے کامیاب نہیں ہوتے آپ پھر قوانین کو ٹیلر میڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر بہتری آئے. جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یا سرکاری ادارے جو بے شمار خسارے کے اندر ہیں, ان کے اندر جو آپ جن لوگوں کو تعینات کرتے ہیں یا جو لوگ تعینات ہوئے ہیں وہ حکومت کے داماد بن کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ انہی اداروں کا مقابلہ کریں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ٹیکسز بھی زیادہ دے رہا ہے, پروفٹ بھی کما رہا ہے اور وہ کامیاب بھی ہے, اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں ان کے اندر ہر سال 300-400 ارب روپے کا خسارہ ہوتا ہے. ان کو ہم بیچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جلسہ جلوس کرتے ہیں, ان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کام نہیں کرتے, اور اگر ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو عدالتوں سے جا کے سٹے لے لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون سازی ہاؤس میں ہوتی ہے وہ قوم کے بہتری کے لیے ہوتی ہے, نہ کہ ہمیں اپنی طاقت کو بڑھانا ہے.
اور اگر ہم نے اپنی طاقت کو بڑھانا ہے تو وہ بھی آخری 1 سال کے اندر. تو میں اس کو آپ اس تناظر میں بھی دیکھا رانا صاحب میں ذرا سوال آپ سے ریفریز کر دوں, جواب آپ سے ہی لوں گا. آپ سے اغراض و مقاصد کا ذکر ہوتا ہے. آپ سے ہی جواب لوں گا. ایک تو یہ کہ یہ جو ایشو بنا, پہلے اس پہ بھی آتا ہوں. آپ نے کہا جی کہ یہ یہاں اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز پچھلے جون سے آپ نے گیس بند کر رکھی ہے, وہ اس لیے کہ وہ اپنے گھٹنوں پہ آ جائے اور اونے پونے میں بک جائے. یہ الزام آپ پہ اپوزیشن لگاتی ہے, اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ آپ نے وہاں پہ پروڈکشن بند کروا رکھی ہے تاکہ بک جائے. تو کیا ریاست میں حکمران خود ان اداروں کو اس نقطے پہ لے آتے ہیں کہ اونے پونے میں پھینک دیے جائیں؟ رانا صاحب دیکھیں, جو آپ سٹیل مل کا ذکر کر رہے ہیں, سٹیل مل کا جو خسارہ تھا پچھلے سال 25 ارب روپے کا تھا, اور اس سال جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بند رکھا اور لوگوں کو تنخواہیں بھی دیں, مراعات بھی دیں, ہمارا خسارہ کم ہو کے 15-16 ارب رہ گیا. 10 ارب روپے کا خسارہ کم ہوا, اور اس کو چلاتے اگر ہم تو مزید خسارہ ہوتا. دنیا کے اندر سٹیل کا گلٹ ہے, ڈیمانڈ کم ہوئی ہے, سٹیل کے ریٹ کم ہو گئے ہیں. تو یہ ہم فائن ٹیون کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ اتنے ہی ہمدرد ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے. آپ کی کیپٹیو مارکیٹ ہے رانا صاحب. ہم جو ہے, ہمیں سٹیل کی ضرورت ہے, اور جو سرمایہ دار تڑپ رہے ہیں لکشمی متل وغیرہ اس کو خریدنے کے لیے. رانا صاحب نہیں, کوئی نہیں تڑپ رہا. اللہ کرے کہ کوئی اس کو خرید لے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی گیس آپ نے اسٹیل مل کو دینی تھی, آج اس کے باوجود آپ کے ملک کے اندر گیس کی شارٹیج ہے, اور ہم ان سردیوں کے اندر جو ہے انڈسٹری کے اوپر پنجاب کے اندر شیڈنگ ہوگی, جس سے پنجاب کا انڈسٹری بڑا پریشان ہے. جو آپ نے ایل این جی ٹرمینل کی بات کی, جس پہ آپ نے جو گیس خریدی اس کے ریٹ کیا تھے, آج کیا ریٹ ہے, اس پہ بات کروں گا. اور میں دوسرے مہمانوں کو لے لوں. شیلا رضا صاحب آپ کی طرف پڑھتا ہوں. ہم نے دیکھا, آج میں دیکھ رہا تھا بڑے نعرے جو ہے, بڑا ولولہ انگیز نعرے تھے. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ بڑے عرصے بعد ہم نے محترمہ بے نظیر کی شہادت کے بعد سنا. لیکن عملی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ تینوں رائٹ ونگ پارٹیاں لڑ رہی ہیں آپس میں, جس کا ایک نتیجہ اگر یہ الیکشن دیکھیں, اس میں تو آپ کی پارٹی کو 3000 ووٹ ملے ہیں جو جنگ کا الیکشن کل ہوا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عملی طور پر اگر ان پالیسیز جو دنیا بھر میں پٹ گئی ہیں, اگر آپ واپس نہیں آتے تو آپ کیسے اثر نو تنظیم کریں گے, پیپلز پارٹی کو تاریخ میں دوبارہ سے کیسے انٹر کریں گے؟ شیلا رضا صاحبہ. دیکھیے, ہاں جی, دیکھیے جہاں تک ہمارا سوال ہے, 342 کے ایوان میں 126 نشستوں کے ساتھ 5 سال میں ہم نے روٹی کپڑا مکان کے لیے انکم سپورٹ پروگرام کا بھی کام کیا. ہم نے جو ہے وہ ریمیٹنس کو بھی بڑھایا. ہم نے جو ہے صوبائی خود مختاری بھی دی, اس سے ڈیولوشن آف پاور سے جو ہے روزگار بھی ملا لوگوں کو. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے کچھ ایسے ہم نے ذریعہ روزگار بھی پیدا کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے. یہ سی پیک جو ہے آج, جس پہ سارے لوگ جو ہیں تالیاں بجا رہے ہیں, لائف لائن کہہ رہے ہیں, یہ ہماری کوششیں تھیں, اور ہم اور بھی آگے جانا چاہتے تھے. لیکن سب دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ہمیں صبح شام جو ہے, صبح دوپہر شام ڈاکٹر کے نسخے پہ عمل جس طرح نہیں ہوتا, اس طرح ہمارے خلاف سوموٹو لیے جا رہے تھے. لیکن آج جو ہم نے بجلی کے بھی منصوبے بنائے تھے وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے زمانے میں کسان جو ہے وہ اس قدر سڑک پر نہیں آ گیا تھا کہ وہ اپنی فصلیں رکھ کے فریاد کرے کہ آلو اور ٹماٹر تک میاں صاحب انڈیا سے منگا لیتے ہیں. ہمارے زمانے میں اتنا جو ہے وہ مقروض نہیں تھا پاکستان. یہ جب سے آئی ایم ایف سے قرضہ لینا شروع کیا گیا ہے, یہ ریکارڈ قرضہ ہے جو لیا گیا ہے. ٹیکسٹائل کا بھٹا بٹھا دیا گیا ہے. آڈیٹر جرنل کی رپورٹس ہے, ریلوے میں بھی سب کچھ برباد ہے. تو جہاں تک آپ نے بات کی, تو ہم نے تو جو تھوڑا بہت کر سکتے تھے اس پہ ہم نے کیا, روزگار کے مواقع بھی دیے. لیکن جو آپ نے جنگ کی بات کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ میں 1 منٹ میں تھوڑی سی ایک بات کر لوں. جی, جنگ کی بات کر رہی ہیں آپ نے جنگ کی بات کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ چاہے مسرور نواز جنگوی جیتے یا آزاد انصاری, دونوں میں نون لیگ کو فائدہ ہے. کیونکہ آزاد انصاری نے کونسلر کا جب الیکشن لڑا تھا تو ان کے پوسٹرز دیکھ لیں. میں ابھی آپ کو اگر چاہیں تو وقفے میں میرے موبائل میں موجود ہیں, اس میں مولانا لدھیانوی اور سب کی سپورٹ سے لڑا تھا.
پھر جب یہ جنرل الیکشن پہ آئے تو وہ ان کے فائنینسر رہے ہیں, اور جب جنرل الیکشن پہ آئے تو انہوں نے جو ہے وہ نون لیگ کا ٹکٹ لے لیا. تو نون لیگ کو ان دونوں میں فائدہ ہوا ہے. اور جہاں تک بات ہے الیکشن کمیشن کی, تو یہ سوال ہے کہ ایک صوبے میں تو 4th شیڈول میں جو لوگ ہیں ان سب کو آپ گرفتار کرتے ہیں اور 4th شیڈول بناتے ہیں, اور دوسری طرف 4th شیڈول کے لوگ کو آپ الیکشن لڑنے دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے الیکشن کمیشن پہ. جہاں تک ہماری بات تھی, ہم نے اپنی کیمپین چلائی. ہاں, لیکن میں پھر بھی سوال دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف اور رانا صاحب کی طرف بھی آؤں گا, مگر میں زرتاج گل صاحب دیکھیے, ایک تو آواز بہت کم ہے. ہم نے اپنی کیمپین چلائی اور اس میں ہم نے تقاضا یہی کیا تھا سب سے کہ آپ پاکستان بھی بن کے سوچیں. ٹھیک ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ تو رانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ایک الزام جو مسلم لیگ نون پر لگتا ہے اس ضمن میں بھی اس پہ آتے ہیں, مگر زرتاج گل صاحب آپ کی ساری پارٹی کی سیاست پاناما پہ لگی ہوئی ہے. چلے پاناما پہ اگر وہ, میں ایک مفروضے کی بات کر رہا ہوں فار دی سیک آف کنوینئنس, کہ اگر وہ آپ کی جو کہانی ہے, بیان ہے, وہ درست بھی ہے, کچھ کل ہو بھی جاتا ہے سزا و جزا کا معاملہ جس طرح مسلم لیگ نون نے پیش کر دیا اپنے آپ کو, مگر سوال تو بہت بڑے ہیں. اور بڑے سوال یہ ہیں کہ جو رانا صاحب نے بھی تھوڑی بات کی, بھی آؤں گا ان کی طرف, یہ اس اکنامک سیٹ اپ میں تو 1.5% ایلیٹ ہے جو بیٹھیں گی, باقی آپ کہانیاں سناتے رہے, ہم نے یہ کیا, نیچے زمین میں گلی میں جا کے دیکھتے ہیں. میں جنگ میں دیکھ کے آیا ہوں عام آدمی کی زندگی, بخدا بڑے عرصے بعد مجھے مفصل میں جانے کا موقع ملا. تو یہ تو زخم تو بہت گہرے ہیں, پاناما سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ تو شاید نقطہ آغاز ہے. زرتاج گل صاحبہ دیکھیے قاضی صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جہاں تک آپ نے پاناما کی کرپشن کی بات کی, جس میں PMLN اور ان کی پوری فیملی ہی جو ہے خاندان شریفہ اس میں انوالوڈ ہے, اور وہ تو انکوائری ہو رہی ہے. اب تو ظاہری بات ہے سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا, تو اس کا تو جو فیصلہ ہوگا اس کو ہم تسلیم کریں گے. لیکن یہاں پہ جو ایک کرپشن ہو رہی ہے, جیسے ابھی آپ نے یہ PAC کا ذکر کیا ہے, جو پبلک انٹرسٹ کے جو جتنے بھی محکمے ہیں, کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھپ آ کے ایک ایکٹ کو جو ہے, کمپنیز ایکٹ کو جو ہے اس میں رد و بدل کر دیا گیا, اور کسی کو اس کی ہوا نہیں لگنے دی گئی, صرف اس لیے کر دیا گیا کہ PMLN نے کبھی ڈیولیوشن آف پاور کی نہیں ہے. ہمیشہ سے دیکھیں, آپ یہ دیکھیں ڈیموکریسی کے نام پہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کریں. اب یہ جو بڑے بڑے محکمے ہیں کہ آپ وداؤٹ اینی ریزن اس کو پرائم منسٹر جو ہے ان کو چینج کر سکتے ہیں یا اسائن کر سکتے ہیں, جبکہ جو پبلک ایکٹ تھا اس کے اندر, جو کمپنیز ایکٹ تھا اس کے اندر جو اس کے MDs ہوتے تھے یا چیئرمین ہوتے تھے, وہ اپنے پبلک کے انٹرسٹ کے لیے اور اپنے کمپنی کے انٹرسٹ کے لیے کوئی بھی ڈیسیجن لے سکتے تھے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صاف ظاہر ہے. دیکھیں پنجاب کا جو پورا بجٹ ہے اس وقت 51% صرف اور صرف تخت لاہور پہ استعمال ہوتا ہے. جہاں پہ میں DG خان میں پالیٹکس کرتی ہوں, وہاں پہ جو ہے جانور اور انسان ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں. یہاں پہ اگر ابھی میں ایک انڈر پاس سے آ رہی تھی, جس انڈر پاس کو انہوں نے الٹے سیدھے بنائے ہیں PMLN کی گورنمنٹ میں, یہ نہیں پتا چلتا, زگ زیگ ہو کر چلنا پڑتا ہے کہ رائٹ پہ جائے لیفٹ پہ جائے. وہاں پہ جو انہوں نے ان کی صرف جو اس کو خوبصورتی کے لیے پہلے وہاں پہ انڈر پاس بنایا, پھر اس کے اندر برکس لگائی, پھر اس کے اندر گلیز برکس لگائی, گلیز برکس کے بعد اب انہوں نے نیون ٹائپ کی ایک برکس لگائی جو صرف بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے. اور جو لاہور کی بیوٹیفیکیشن یا لاہور کے اوپر جو انہوں نے اتنے اربوں پیسے خرچ کر دیے, جبکہ دوسری طرف آپ ان کے محکمے دیکھیں تو کرائم ریٹ جو ہے اس وقت پنجاب کا سب سے زیادہ پاکستان میں بڑھ گیا. سندھ کو, KPK کو, بلوچستان کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور آپ ان کی جو فورسز ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہماری فلانی فورس ہے, ہماری فلانی فورس ہے, تو بیسک مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت جتنا بجٹ ہے وہ صرف تخت لاہور پہ, اور گورنمنٹ جو ہے وہ سارے اداروں کو جو ہے وہ ڈسیبل کر کے ساری پاور جو ہے وہ صرف نواز شریف کو دینا چاہتی ہے, بلکہ کر دی ہے. کیونکہ جب کاروباری لوگ حکومت چلانے لگتے ہیں تو وہ ہر چیز کو دکانداری سمجھتے ہیں, وہ پبلک انٹرسٹ کی کوئی بات نہیں کرتے. پبلک انٹرسٹ تو یہ تھا کہ پبلک کے لحاظ سے کوئی قانون پاس ہوتا. میں اب مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, اور میں رانا صاحب کے لیے بہت سے سوال بھی اکٹھے ہو گئے, مگر میں کچھ سوال اور بھی جوڑ دوں گا. تھوڑا سا پاناما کا ذکر بھی کریں گے کہ بدنتی نہیں ہے, جیسے میں نے کہا وعدہ اور کہے بغیر, مگر ایک اور بات بھی ہم کریں گے کہ یہ جو آج خبر رپورٹ ہوئی ہے اس میں پتہ چلا کہ جو ریزسٹنس آ رہی تھی بورڈ آف ڈائریکٹر سے منسٹریز کو, جس میں ہم دیکھتے ہیں عظمیٰ عادل صاحبہ کا ایک استعفیٰ تھا, ایک شہزادہ شاہد خان صاحب میرے پروگرام پہ آئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا LNG کی ڈیل جو ہے وہ اینٹی پیپل اور ہمارے خلاف ہوئی ہے, تو کیا یہ اس کے اور وہ باقاعدہ بیٹھ کے انہوں نے خاقان عباسی صاحب کو ہمارے پروگرام میں الیج کیا تھا. تو یہ سلسلہ کیا ہے, اور پھر یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جو ڈیفنس پٹ اپ کر رہی ہے مسلم لیگ نون پاناما کے حوالے سے, اس کی کیا کوالٹی ہے. آتے ہیں, بات جاری ہے. ویلکم بیک.
رانا صاحب یہ جو ابھی بات آپ کا موقف تو خیر آ گیا، مگر ایک بات تو طے ہے کہ پہلے 2/3 میجورٹی سے سبکدوش ہوتے تھے ان انٹرپرائزز کے جو ہیڈ ہیں اور ان کا کانسٹیٹیوشنل ایک ٹینیور ہوتا تھا. اب آپ کہتے ہیں ملک کے مفاد میں پی ایم صاحب کسی وقت بھی انہیں ہٹا سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے پہلے جو جھگڑے پرائسنگ کے حوالے سے ریزسٹنس آتی رہی اس کی یہ وجہ تھی. چلیں آپ کی بھی رائے آگی، اس پہ بھی آپ بات کیجئے گا، مگر میں اب آتا ہوں دوسری سمت میں. ایک پوری قوم ہوسٹیج ہے اور مختلف قسم کے آپ ڈیفنس پٹ اپ کر رہے ہیں. ہم آپ کی کیبنٹ کے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. یہ جو پاناما کا ایشو ہے اور پوری قوم اس پہ لگی ہوئی ہے، لگتا ہے کوئی پاکستان میں اور کام نہیں ہو رہا. یا کیبنٹ ہے جو دفاع کیے جا رہی ہے، یا اپوزیشن ہے جو آپ کو اٹیک کر کے تلی ہوئی ہے کہ آپ کو سزا ہونی چاہیے بھلے آپ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا. مگر سوال یہ ہے کہ جو ڈیفنس آپ دے رہے ہیں، ابھی تک ہمیں کوئی کوجنٹ ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھ دیتے سب کے سامنے، جو کہ بڑا آسان ہے لیگل ٹرانزیکشن میں، تو یہ قوم کا جو اتنا جو وقت ضائع ہو رہا ہے ہم اس سے بچ جاتے، کیونکہ آپ کا اصرار ہے کہ یہ سارا پیسہ صاف اور سفید ہے. رانا صاحب دیکھیں، یہ ایشو جو ہے ہم نے بازار میں ہم لے کے نہیں آئے. اس ایشو کو پی ٹی آئی سب سے زیادہ اور دوسری جماعتیں بھی اب شامل ہو رہی ہیں، انہوں نے اس کو ایک بازاری بات بنا دیا، ورنہ یہ ایک لیگل میٹر ہے اور اس کو عدالت کے اندر پیش ہونا چاہیے اور عدالت کے اندر اس کا فیصلہ خاموشی سے ہو جانا چاہیے. جتنا اس کے اوپر ہنگامہ ہو رہا ہے اس کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نقصان ہو رہا ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے حق میں یہ فیصلہ آئے گا تو پھر یہ جماعتیں اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی. انہوں نے پاکستان کا بھی 1.5 سال ضائع کیا ہوگا، اپنا بھی 1.5-2 سال ضائع کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کی فائدے کی کون سی چیز ہے؟ عوام کے فائدے کی یہ چیز ہے کہ آپ 5 سال پچھلے پیپلز پارٹی کے، اس سے پہلے کاف لیگ کے اور ہمارے 3-3.5 سال جو ہیں ان کا کمپیریزن کر لیں، اور اس کے اندر پاکستان ایک نا امید پاکستان سے ایک پر امید پاکستان کی طرف جا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ ہماری کامیابیوں کو اس کے اوپر ان کو نیچا کرنے کے لیے اگر آپ الزامات کی سیاست کریں گے تو اس کا نقصان نون لیگ کو ہوگا اور پوری جمہوریت کو ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ لوگ جو ہیں اس وقت سی پیک کا نام نہیں لیتے تھے، آج یہ آ کے کہتے ہیں جی سی پیک میں ہمارا بھی حصہ ہے. جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کو یہ سارے کہہ دیتے ہیں کہ جی اس میں یہ ہم نے بھی کیا ہے. تو یہ جو اس قسم کی سیاست ہے، 2014 میں پاکستان کو دیوالیہ کرنے جا رہے تھے. انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی تھی کہ یہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، اور پاکستان کے عوام اس برے طریقے سے مایوس تھے. ریلوے کو یہ کہہ رہی ہیں کہ ریلوے کے حالات خراب ہیں. لاہور سے گاڑی چلتی تھی، پتوکی میں اس کا ڈیزل ختم ہو جاتا تھا. آپ کے جہاز ختم ہو گئے تھے، 18 جہاز رہ گئے تھے، 82 جہاز ہوتے تھے. میں کہتا ہوں کہ اب آپ جو مرضی کر لیں، ہم انشاءاللہ الیکشن کے وقت اعداد و شمار دیں گے. ہم نے گیس امپورٹ بھی کی ہے، ہم نے گیس لوکل کے اوپر بھی بڑھائی ہے، بجلی کے 15 کارخانے بن رہے ہیں. تو ایک پاکستان جو ہے اس کے اوپر اب آپ یہ آ کے جو نقائص نکالنے ہیں ان کو تو کبھی اپوزیشن تو کبھی آپ کو اچھی بات نہیں بتائے گی. ٹھیک ہے، پاکستان میں غربت ہے، پاکستان میں مہنگائی بھی ہے، پاکستان کے اندر جاب لیسنس ہے، ہم کوئی فرسٹ ورلڈ کا ملک نہیں ہے، لیکن آپ اس کو کمپیئر کریں پچھلے 5 سال کے ساتھ اور اب کے ساتھ. یہ تو میں شعلہ صاحبہ سے پوچھتا ہوں نا، مطلب ملک کے اندر بڑے چیلنجز ہیں. شعلہ صاحبہ سے میں یہ پوچھوں گا، مگر رانا صاحب میں پھر چاہوں جو گا چیلنجز ہم نے اٹھائے ہیں آپ کی بات آگے، کسی اور حکومت نے نہیں اٹھائے. ایک سوال یہ ہے کہ میں پھر ایک سوال، آپ ایک پارلیمنٹیرین اور میں ویسے بھی بڑا فین ہوں آپ کی، آپ جب بات کرتے ہیں تو بڑی دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں. ایک سادہ سی بات ہے کہ ٹرانزیکشن جو لیگل ہے اس کی ڈاکیومنٹیشن از نو ایشو. 1.5 روپے کا پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے، تو اس میں اتنے کبھی قطر سے خط آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. تو اس وائی وی ہیو بیکم اے لافنگ سٹاک انٹرنیشنلی. رانا صاحب دیکھیں، آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ 25 سال پرانا حساب آپ مانگ رہے ہیں. آج خورشید شاہ صاحب بڑی باتیں کر رہے تھے، ان سے اگر 25 سال کا حساب پوچھیں اور 25 سال میں جو ترقی انہوں نے کی ہے اس کا حساب لیں گے تو میرا خیال ہے وہ دے نہیں سکیں گے. یہ تو میاں نواز شریف ہیں جنہوں نے اس میں جلا بندی بھی کاٹی. 2006 کا معاملہ ہے، 25 کا تو ہے ہی نہیں. پرائم منسٹر بھی ہیں، اس کے باوجود وہ حساب بھی دے رہے ہیں. یہ 2006 میں لیے تھے. آپ کا جو مقدمہ ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں 25 سال پرانا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں یہ کمپنیز 2006 میں بنی تھی. دیکھیں بالکل یہ بات
دو ہزار چھ میں جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اگر وہ ملک سے باہر تھے، اس وقت باہر رہے ہیں، تو وہ ساری پرانی آپ کو دینی پڑے گی. انہوں نے دے دیا. اب جو کاغذات انہوں نے دیے ہیں، میں نے اس لیے زیادہ بھی ٹائم دیا رانا صاحب، اس کو غلط ثابت آپ کو اس لیے بھی اس کے اوپر باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہوگی بات آپ کی، لیکن بات اس لیے بھی رانا صاحب کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے کیونکہ سارے سوال. شیلا رضا صاحبہ، آپ کا تو کوئی دور نہیں تھا، آج تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا، لوگ مایوس تھے، 2014 میں ہم بینک کرپٹ ہو رہے تھے. تو ذرا ہمیں بتائیں کہ آج کی دنیا ہمیں نظر نہیں آتی یا آپ کو نظر نہیں آتی، یہ کیا زمانہ ہے؟ ذرا آپ کمپیئر کیسے کرتی ہیں شیلا رضا صاحبہ؟ میں یہ کہوں گی کہ یہ جو پینما اسکینڈل ہے، یہ کوئی پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز نے نہیں بنایا. دنیا میں 3 وزیر اعظم جنہوں نے پینما پہ اپنی وزیر اعظم شپ چھوڑ دی، ان کی تو منی ٹریل بھی سامنے تھی. آپ تو منی ٹریل نہیں دے سکے. کیا وہ ملک جہاں کے وزیر اعظم اپنی وزیر اعظم شپ سے ہٹ گئے، ان کی بدنامی ہوئی کیا؟ ان کی واہ واہ ہوئی. آپ تو اپنی منی ٹریل ہی نہیں دے پا رہے. اب تو آپ یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں، حالانکہ پہلے آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ فلیٹ آپ کے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کرائے کے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا پڑھنے کے لیے ہیں. اب تو یہ آپ ایکسیپٹ کر چکے کہ یہ فلیٹ آپ کے ہیں. اب تو آپ یہ بھی ایکسیپٹ کر چکے کہ قطر کے شہزادے نے آپ کو بھائی پیسے دیے تھے. اب تو آپ سے صرف یہ پوچھا جا رہا ہے منی ٹریل بتا دیں، کس طرح سے دیے، کہاں سے آئے، کیسے ہوئے. آپ جو ہیں وہ پوری دنیا گھما رہے ہیں، جدہ سے فلانا، فلانے سے فلانا، دبئی سے یہ. ایک تو یہ بات رہی. بات یہاں تک تو یہ ایک خبر ضرور اڑائی گئی تھی کہ جی پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، لیکن اس کا جواب دیا تھا میرے صدر، پہلے منتخب صدر، جنہوں نے 5 سال تک اس ملک میں جمہوری نظام کو چلایا، جنہوں نے کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ کیا، جنہوں نے آئین کو صحیح شکل دی. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کوئی کمپنی نہیں ہے جو دیوالیہ ہو جائے. اور پھر میں کہوں گی کہ آپ جتنا مقروض نہیں کیا تھا قوم کو، کون سے کارخانوں کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نندی پور 6 مہینے سے بند ہے. کس چیز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایل این جی کی جو آپ نے جو ہے معاہدہ کیا ہے، وہ آپ نے ٹرکی سے نہیں کیا. اس کمپنی کا ذکر تک گوگل پہ نہیں ہے. اور $40 بلین کا آپ پاکستان کو ٹیکہ لگا رہے ہیں. اس میں جس ریٹ پہ آپ ایل این جی لے رہے ہیں، پوری دنیا اس پہ نہیں لے رہی ہے. جس موٹر وے کا آپ ذکر کرتے ہیں، اورنج ٹرین کا، وہ اس کو اب اس کا این او سی نہیں مل رہا ہے. 165 سے 2.5 لاکھ لوگ جو استعمال کریں گے، وہ 265 بلین پہ چلا گیا ہے. ایک صوبے میں آپ 265 بلین کا بنا رہے ہیں، جس کو 2.5 لاکھ استعمال کریں گے. اور فیڈرل جو کراچی کو منصوبہ دے رہی ہے، جو کہ آپ کا کیپٹل ہب ہے، وہ آپ ہمیں 12 بلین کا دے رہے ہیں. آپ کا جو بجٹ ہے، ذرا اس کو کمپیئر کریں ساؤتھ پنجاب کے بجٹ سے. کیا کر رہے ہیں آپ وہاں پہ؟ اور بتاؤں، آپ کا جو برادران شوگر مل ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے. دوسری بتاؤں، آپ نے نیلم جیلم پہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں. آپ نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ 431 بلین کا جو آپ نے کسان پیکج دیا تھا، وہ آپ نے آئی ایم ایف سے کہا کہ ہم صرف 30 بلین لگائیں گے، لیکن آپ نے 3 بلین بھی نہیں لگایا. اور آپ کے اس دور میں تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس وقت پیٹرول کی قیمتیں کہاں ہیں، لیکن آج پھر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں آپ نے کہاں پہنچا دی. شیلا صاحبہ، آپ نے سوال سے اٹھا دیے، اور مجھے پھر رانا صاحب کو ٹائم دینا پڑے گا. کہ تب سے رائے ونڈ مضبوط ہو رہا ہے. جی رائے ونڈ مضبوط ہو رہا ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، مگر یہ 4 سوال اٹھائے ہیں، رانا صاحب سے بھی پوچھیں گے اور زرتاج گل صاحب سے بھی پوچھیں گے. مگر ایک سوال میں اور بھی چھوڑے جا رہا ہوں، اور تینوں لوگوں کے لیے. یہ جتنی خوشحالی کی بات پیپلز پارٹی کرتی ہے، جتنی خوشحالی کی بات رانا صاحب کر رہے ہیں، یا چلتے ہیں کسی گلی میں جا کے دیکھ لیتے ہیں، کوئی اسپتال وزٹ کر لیتے ہیں، ہمیں کسی دنیا کا تو بتا دیں کہاں وہ ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے. یا مارٹیلٹی ریٹ دیکھیں، بچوں کا حالت دیکھیں، عورتوں کی حالت دیکھیں. عورتوں کے بارے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا شرمناک ہماری، کہ 5 میں سے 3 بچے سٹینٹڈ، اور 3/4 عورتیں جو ہیں وہ انیمیا یعنی خون کی کمی کا شکار ہیں. یہ وہ فگرز ہیں جو ہم سب سہارن افریقہ کے سامنے بھی رکھیں تو وہ شاید خوش ہوں کہ وہ ہم سے بہتر ہیں. تو پھر یہ خوشحالی ہے کہاں؟ یہ تو پھر لگتا ہے کہ ایک اوپر طبقے میں ہی ہے. یہ میرا ٹیک غلط ہے یا صحیح؟ واپس آ کے بات کرتے ہیں، بات جاری ہے. ویلکم بیک. جی زرتاج گل صاحبہ، یہ سوال مجھے اپنے دوسرے جو پینلسٹ ہیں معزز ان کے پاس بھی لے کے جاؤں گا. مگر یہ جتنی خوشحالی ہمیں اخبار کے اشتہاروں میں نظر آتی ہے
ٹی وی کی بعض بلٹنز میں نظر آتی ہے اور ہمیں جو ہے اخباری سرخیوں میں نظر آتی ہے. اس پہ زمین پہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی. کیا وجہ ہے؟ ہم جب زمین جاتے ہیں، اسپتال دیکھتے ہیں، اسکولوں میں کروڑوں بچے باہر بیٹھے ہیں. آپ کی بھی کے پی کے میں جتنا، خیر آپ نے ٹرن اراؤنڈ کیا کرنا تھا، آپ کے پاس سینٹرل گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں. یو کین اونلی موو ان دیٹ لمیٹڈ اسپیس. تو اس ملک کا تو حال کوئی نہیں ہے، پھر یہ ترقی کدھر ہو رہی ہے؟ دیکھیں کیسا بات یہ کہ صرف پریس کانفرنس کر لینے سے، یا پھر جو حکومتی وزیر ہے یا مشیر ہے وہ صرف پریس کانفرنس کر کے جب عوام کو اور اپوزیشن لیڈرز کو جب گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی ساری حدیں عبور کر جاتے ہیں صرف ایک فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور وہ بھی کس لیے کہ ان کی کرپشن چھپانے کے لیے. اگر کسی اچھے کام کے لیے کرتے تو چلو بندہ پھر بھی چپ کر جاتا، مگر کرپشن چھپانے کے لیے انہوں نے پوری حکومتی مشینری کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. اور وہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. ابھی جس پنجاب میں 290 ارب کا اورنج ٹرین کا منصوبہ جو ہے وہ ابھی تک آپ کو پتا ہے اور کتنے لوگ خودکشیاں کر چکے ہیں، وہاں پہ سرکاری جو ہاسپٹل ہے لاہور میں وہ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ پانی کی حالت دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں جو یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آئی ہے اس میں 136 ممالک میں ہنگر جو ایک لیول ہوتا ہے اس میں پاکستان ایتھوپیا سے بھی نیچے چلا گیا ہے. ایتھوپیا نے 3 سالوں میں 8% جو ہے وہ انکریز کیا اور پاکستان نیچے چلا گیا ہے. وہاں پہ جو یہ کلیشے کرنا کہ جی ہم دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں سینٹر میں یا پنجاب میں، یہ بالکل مذاق ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ صرف جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اب خاندان کو آپ دیکھ لیں، نواز شریف کو، اس کی فیملی کو، بجائے اس کے کہ وہ جواب دیں کہ وہ یہ بتائے کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا یا کہاں سے آیا ہے، بیچ میں سے وہ ہے کہ جی وادی قطر سے آیا ہے میرا شہزادہ. عجیب ایک افسانوی کہانی لگا کے قوم کا مذاق بنا کے، اپنا مذاق بنا کے اپنا آپ کو فضول طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، گالیاں دے کے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قوم ان کو پر اعتبار کرے گی. میں سمجھتی کہ قوم اس سے باہر نکل چکی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں، ڈی جی خان میں جہاں پہ رہتی ہوں وہاں پہ صاف پانی کا اتنا مسئلہ ہے کہ زندہ انسانوں کے جسم سے کیڑے نکلتے ہیں، جانور اور انسان ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں. اور یہ ساؤتھ پنجاب کا حصہ ہے. اور یہاں پہ جو اورنج ٹرین اور جو فلائی اوورز کی کہانیاں ہیں، اتفاق سریا چلتا رہے، جبکہ پاکستان کی جو اسٹیل مل ہے وہ بالکل فلاپ ہے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ان میں سے کوئی چیز ہے وہ آپس میں میچ کرتی ہے. حکمران جو ایک طبقہ ہے اور اسپیشلی جو نواز شریف کی فیملی ہے، دیکھیں وہ تو بالکل حد عبور ہو گئی. اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سی پیک اور جی یا اپوزیشن جو ہے یہ ہمیں فیل کرنا چاہتی ہے، دیکھیں جو ڈکٹیٹر تھے اس ملک کے، مشرف کے دور میں یہ منصوبہ سی پیک کا شروع ہوا. زرداری صاحب چائنا جاتے رہے چھپ چھپا کے، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح شوخیاں نہیں ماری. یہ سی پیک بھی جو اتنی ٹیررزم ہو رہی ہے، سی پیک جتنی یہاں پہ جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی ہے، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، سی پیک کو ناکام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ بھی بیسیکلی پی ایم ایل این کی اپنی شوخیاں ہیں. یہ جو ہر روز پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہر روز جو ہے وہ فیتے کاٹتے ہیں، ان کو دوسروں کے منصوبے پہ فیتے کاٹنے کا شوق ہو گیا. نندی پور پروجیکٹ پہ کروڑوں روپے لگا کے جو اتنا ایک شوشہ مارا، اس طرح چنیوٹ میں نے کہا کہ ہاتھ ڈالو نواز شریف نے کہا تو سونا نکلے گا. کدھر گیا وہ سونا، کدھر گئی وہ چیز؟ پنجاب میں وہ کوئی چیز نظر نہیں رانا صاحب کے لیے بہت سارے سوال اکٹھے ہوئے. رانا صاحب میں اس کو ذرا سم اپ یوں کر دوں کہ آپ خود ایک پارلیمنٹیرین ہیں، ووٹ لیتے ہیں، کانسٹیٹوئنسی میں جاتے ہیں، فیصل آباد میں آپ الیکشن جیتتے ہیں. میں بھی گیا اور میں دیکھتا ہوں جو ہمارے سوشل سیکٹر کا حال ہے، have we anything to be proud of؟ کیا ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے کچھ ہے جہاں 2.5-3 کروڑ بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اس پر مستضاد یہ کہ جو ہماری ایلیٹ ہے، ہمارے ووٹوں والی، علاج اس کا باہر، بچے اس کے باہر، پیسے اس کے باہر، بلڈنگ اس کی باہر. یہ جو تضاد ہے اسے دیکھ کے کہاں لگتا ہے رانا صاحب کی ترقی ہوئی ہے؟ آپ ظاہر لوگوں سے ملتے تو ہوں گے، آپ کا بھی تجربہ تو ہے رانا صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کلیم کر رہا کہ پاکستان پورا ٹھیک ہو گیا ہے. کوئی یہ کلیم نہیں کر رہا کہ اب یہ پیرس بن گیا اور یہ فرسٹ ورلڈ کنٹری بن گیا ہے. آپ کو بہت برس لگیں گے اپنے مسائل سے باہر نکلنے میں، اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے میں. یہاں پہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیں جو آپ کا ساؤتھ پنجاب ہے اس کی پاپولیشن 30% کے قریب ہے. مجھے اس بات کا خود علم ہے کہ جب سے میاں شہباز شریف 8 سال ہو گئے ہیں پنجاب کے اندر ہیں، انہوں نے 32-33% ساؤتھ پنجاب کو پیسہ دیا ہے. وہاں میڈیکل کالجز بنے ہیں، وہاں یونیورسٹیز بنی ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ پہلے کبھی اس رفتار سے نہیں ہوئی تھی. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے آپ کے ٹی وی چینل پہ آ کے کہ پنجاب اور کہ ساؤتھ پنجاب کو اس کے شیئر سے حصہ کم ملا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں. یہ سفید جھوٹ بولتے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ لیں ساؤتھ پنجاب کے اندر جو اور یہی وجہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں جو لوگ آزاد الیکشن جیت کے آئے وہ انہوں نے بھی نون لیگ کو جوائن کرنا پسند کیا، وہ پی ٹی آئی میں نہیں گئے. تو دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اورنج ٹرین ایک صوبائی منصوبہ ہے.
وہ مرکز کے حکومت سے مرکز سے پیسہ نہیں لیا، جبکہ سندھ کو مرکز پیسے دے رہا ہے، ایک ڈونیشن ایک گرانٹ دے رہا ہے. اب مرکز پنجاب آج جو صوبے ہیں ان کو 56% فیڈرل بجٹ مل جاتا ہے اور پھر ان کو خود بھی ٹیکس لگانے کی چھوٹ ہے. تو آج کل صوبوں کے پاس تو پیسے مرکز سے زیادہ ہیں. مرکز کے تو حالات بڑے ٹائٹ ہیں جہاں پہ سارے پروجیکٹس ہم کرتے ہیں. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، اگر یہ آپ کہہ دیں کہ جی پاکستان 4-5 سال میں دنیا کے ملکوں سے آگے نکل گیا تو یہ تو خام خیالی ہے. لیکن کیا بہتری آئی ہے؟ کیا سٹیٹسٹکس پہلے سے بہتر ہیں؟ آپ غریب آدمی کی بات کرتے ہیں، اگر گوشت 600 روپے کلو بک رہا ہے، آپ اس کو 50 روپے کلو کم کر دیں، 550 کر دیں، کیا غریب آدمی خرید سکتا ہے؟ نہیں خرید سکتا. ہمیں اس چیز کا علم ہے، لیکن پاکستان کو درست کرنے کے لیے آپ کو وقت کی ضرورت ہے اور آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے، جس کا آغاز ہم کر چکے ہیں. جی آغاز کر چکے ہیں. رانا صاحب نے جواب دیا، میں آپ سے بھی جواب لوں گا. شائلہ رضا صاحب بڑی دیر سے خاموش ہیں. شائلہ رضا صاحبہ ٹھیک ہے، اٹس رائٹ، ایوری باڈی از رائٹ ٹو ڈیفینڈ، اپنے آپ بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. مگر ہم یہاں پہ اگر دیکھیں غربت کا بارے میں یہ بڑا آرگیومنٹ ہے کہ جی بڑا مشکل کام ہے. میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں نے ختم کر لی اپنی 7,000 نسلوں کی in a time of اس طرح کہ میں نے ایک کاروبار کیا، اس کا گروتھ ریٹ 30 سال میں نکالوں تو 25% نکلتا ہے یہ سالانہ. اور سرکار کا جو میں نے وہ کہہ دیا، یہ کیا ہے؟ یہ بہت کیوں ہے؟ یہ بڑے ذہین لوگ ہیں جنہوں نے اپنا، یہ جینیس ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں سیکیور کر لی، اور جن کے بچوں نے، اور جو بچے 70 ٹیکسز دیتے ہیں اس ملک کے، وہ بیچارے ان کی کچھ 2-4 صدیاں لگ جائیں گی. شائلہ رضا صاحبہ جی بالکل صحیح میں بات کروں گی. اور فیڈرل گورنمنٹ سے یا پنجاب گورنمنٹ سے ہٹ کے پہلے مجھے ضرور یہ بات کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ کرپشن ہمارے ملک میں ہے، اور آج سے نہیں ہے، اس وقت سے ہے جب سے ملک بنا. اور جتنا بھی پیسہ ہے جس صوبے کے پاس، بدقسمتی سے کسی بھی دور میں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو چاہے کوئی پارٹی ہو، ہمیں وہ رزلٹ نہیں نظر آتا. یہ ایک جنرل بات ہے. کیا وجہ ہے؟ لیکن جہاں تک بات ہے، میں یہ ضرور کہوں گی اس وقت کہ دیکھیں میں نے کہا نا کرپٹ ہے ہماری. اگر میں کہوں کہ میرا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے تو مجھ سے ٹھیکیدار آ کے کہتا ہے جی 12% بیوروکریسی کرپٹ ہے، اور بہت زیادہ کرپٹ ہے بیوروکریسی. اس کے بعد کہیں جا کے یہ 1500 سیاستدان ہیں جو کرپٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اختیار تو سیاستدانوں کے پاس ہے نا، ان میں کچھ ہیں، سارے اختیارات سیاستدانوں کے پاس ہیں. اور اختیار سیاستدانوں سے زیادہ ڈکٹیٹر کے پاس رہا ہے، سیاستدانوں کے پاس اب آیا ہے. اور جب کسی ملک میں زیادہ ڈکٹیٹرشپ رہے تو اس کا سوشیو اکنامک اسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور ہمیں ابھی وقت لگے گا، اور یقیناً کہ ڈیموکریسی سے چھن کے شاید نہیں، یقیناً اچھے لوگ آئیں گے. لیکن جہاں تک بات ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی، تو میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ ابھی انہوں نے NFC کی میٹنگ کی، سوائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے، ان کے اپنے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان تک نے بائیکاٹ کیا کیونکہ یہ ڈیو شیئر جو ہیں نہیں دیتے. اور جو 12-13 میں NFC ہوا تھا اس کے بعد سے یہ ایک آرڈیننس کے تھرو ہر سال پیسہ دیتے ہیں، جبکہ ہر سال صوبے کے اقتصادی حالات بدل رہے ہیں. اور اب مئی 2016 میں NFC ڈیو تھا، لیکن انہوں نے یہ رانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں پیسے کم دیتے ہیں. شائلہ صاحبہ مجھے ایک بریک لینی ہے، نہیں کوئی آیا تو یہ انٹر پروونشل ایک منٹ انٹر پروونشل ہارمنی جو ہے نا ختم کر دی انہوں نے اپنی باتوں سے. ٹھیک ہے، انہیں انٹر پروونشل ہارمنی ختم کر دی. ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں، مگر میں جب واپس آؤں گا بنیادی سوال جو شائلہ صاحب نے اٹھایا میں وہ پوچھوں گا. ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ ڈکٹیٹر بھاگ گئے ہیں یہاں سے، ہم نے خود بھگا دی ہیں. آج جمہوری حکومت ہے، جمہوری حکومت سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے. اگر آج کی کرپشن پہ اور آج کی بربادی پہ الزام ہم ماضی کے لوگوں کو دیں گے تو پھر یہ بھی زیادتی ہوگی. ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر منظر سے ہٹ کیوں نہیں جاتے؟ آتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک. رانا صاحب نے جو ساؤتھ پنجاب کی بات کی تھی, مجھے بار بار اشارہ آپ کی طرف مل رہا تھا. زرتاج آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آخری لمحے, آپ جلدی, پھر میں رانا صاحب کی طرف پڑھتا ہوں. میں رانا صاحب سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں ہر محکمے کے پاس گئی, میں نے ہر جگہ اپلیکیشن دی, میں نے پوچھا ان سے کہ ساؤتھ پنجاب کا مجھے ایٹ لیسٹ کوئی اس دفعہ کا بجٹ بتا دے کہ بیسکلی ساؤتھ پنجاب کا کتنا بجٹ ہے. ان کے اپنے اقتصادی سروے میں جنہوں نے اورنج ٹرین اور میٹرو کا اپنا تجزیہ پیش کیا گورنمنٹ کا, اس میں خود انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کا جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا بجٹ ہے اس میں سے پیسے اٹھا کے جو ہے وہ لاہور میں اورنج ٹرین اور اس میں لگائے گئے ہیں. اگر ساؤتھ پنجاب کے حالات اگر انہوں نے کچھ اس کے لیے کیا ہوتا, واقعی میں جو یہ کہہ رہے کہ بڑی خوشحالی ہے, تو وہاں پہ چھوٹو گینگ راجن پور میں نہ بنتے جس کے پیچھے آرمی کو بلانی پڑتی, نوگو ایریا نہ ہوتے. اور اسی طرح ایک ہاسپٹل ہے وکٹوریا ہاسپٹل جس میں ایک رات میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے 24 بچے ایک رات میں نہ فوت ہوتے. یہ تو ادھر بھی ہے. نہیں, یہ میں صرف جی میں یہ بتانا چاہ رہی ہے, کہہ رہے نا ساؤتھ پنجاب میں جی بڑی خوشحالی ہے. میرا خیال ہے یہ ہم ڈسٹنکشن نہ کیا کریں, بربادی کے شادیانے ہر جگہ ہی ہیں, ہر جگہ ہے نا, تو پھر یہ ایکسیپٹ کریں نا کہ یہ کہہ رہے کہ ٹی وی پہ لوگ. لیکن آپ نے یہ جو سوال اٹھایا ہے کہ آپ کا بجٹ, رانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ساؤتھ پنجاب کا ساؤتھ پنجاب کا کیا بجٹ آپ نے سیپا ہے جو یہ الزام لگا رہی ہیں محترمہ. اور دوسرا جو انہوں نے ایک میڈیکل کالج تھا ڈی جے خان میڈیکل کالج جو پچھلے ٹینیور کا تھا, اس کی ڈگری پی ایم ڈی سی 5 سال سے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہے اس کی ڈگری. وہ مجھے بتائیں, پہلے یہ بجٹ کی بات کر لیتے ہیں. جی رانا صاحب, جی مجھے بجٹ بتا دیں ساؤتھ پنجاب کا, مجھے آج تک کوئی آنسر نہیں ملا, پلیز بتا دیں. ان کو کسی دفتر میں جانے کی ضرورت, کسی دفتر میں ان کو تشریف لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ پنجاب گورنمنٹ کی ویب سائٹ کھولیں اور اس کے اوپر آپ فائنانس منسٹری کی ویب سائٹ پہ جائیں, آپ کو ان کا بجٹ مل جائے گا. اور اگر اس بجٹ میں کٹوتی لگی ہے تو پھر پنجاب کے وہ ان علاقوں سے جو ایم پی اے ہیں ان سے پوچھیں کہ جی ہمارے فنڈز کدھر گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ابھی ایک بڑا ٹرانسپیرنسی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ان دونوں جماعتوں کو, پیپلز پارٹی کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی, یہ 3.5 سال کی ہماری گورنمنٹ میں ہمارے اوپر ایک کیس قائم نہیں کر سکے کہ ایک کیس یہ عدالت میں جاتے یہ کہتے کہ ہماری گورنمنٹ نے کوئی غلط کام کیا ہے یا ہمارے کسی منسٹر نے غلط کام کیا ہے, اس کو دائر کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے. اگر یہ ہمارے اوپر میں ان کے پاس کچھ شہباز شریف صاحب نے اتنے الزام لگائے, زرداری صاحب پہ آپ نے بھی کوئی کیس, لگتا ہے اس سلسلے میں آپس میں کوئی ہمانگی تھی رانا صاحب. وہ جتنے کیس ان کے اوپر نیب کے اندر ہیں وہ سارے ہمارے دائر کیے ہوئے ہیں. چاہے وہ جتنے بھی کیس ہیں ان کے اوپر وہ ہمارے دائر کیے ہوئے ہیں. لیکن نیب میں تو پتہ نہیں 158 کتنے کیس پڑے ہیں, سپریم کورٹ نے لاسٹ ٹائم مانگا بھی تھا. رانا صاحب یہاں پہ بڑے آدمی کو ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہے. نیب کے کیس ہمارے اوپر دائر کیے ہوئے ہیں. جی شہلا, ہمارے اوپر تو یہ دائر کر سکتے ہیں, لیکن جب ان پہ آئے نیب تو ان کی پگڑیاں اچھلتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ناخن کاٹ دیں گے اور پر تراش دیں گے. اگر اسکاٹ لینڈ یارڈ میں اتنا ٹائم لگ سکتا ہے تو پھر پاکستان میں بھی لگ سکتا ہے. عدلیہ آپ کی آزاد ہے اور ساری پارٹیوں کا ان پہ اعتماد ہے. جی ٹھیک ہے, ساری پارٹیوں کے اعتماد ہے, مگر رانا صاحب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں بھئی آپ منی ٹریل دے دینا, عدلیہ تو آزاد ہے. چلے یہ آخری سوال کر لیتے ہیں. یہ جو کلپ ہے ہم اپنے کہتے ہیں کل دکھا دیں گے. منی ٹریل دے دی ہے جو کویت کا, جو بھی انہوں نے دیا ہے, قطر کا, کویت کا کہاں سے آ گیا رانا صاحب؟ آپ اس میں نقص ثابت کر دیں. اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا دیا وہ بتا دینا. قطری شہزادے کے بدلے میں انہوں نے کون سی چیز بنائی, شکارگاہیں دی ہیں, کیا چیز دی ہیں ان کو, پاکستان کی کون سی چیز قطری شہزادے کو دی جو اس نے اتنے بلین ڈالر کے پیسے دیے, وہ تو بتا دیں. ایک کلپ دیکھتے ہیں, اگر رانا صاحب سے ٹائم ہوا تو دکھائیے گا. جی بتا چکے ہیں, کلپ دکھائیے گا. جی یہ ایک کلپ بھی تھا جس پہ آج بڑی بات ہوئی کہ جی لوگوں نے کہا کہ دکھائیں گے. منسلک ہے یہ جو اثاثے ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ الحمدللہ یہ فیملی کی ملکیت ہیں. اور میں نے 1997 میں یہ کانشیس ڈیسیشن کیا تھا, فیملی نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی صاحبان سیاست میں ہیں وہ اپنے سارے بزنس انٹرسٹ ریزائن کریں. ہم نے ریزائن کیا اور ہم نے جو ہے وہ جتنا مناسب تھا اتنا ہمارے حصے میں رہا. باقی